کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک آدمی اگر بھول کے کوئی چیز کھا پی رہے روزے کی حالت میں، یعنی وہ بھول گیا تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کچھ کھا پی لیا، بھلے جتنا بھی کھا پی لیا، ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن ایک ہے غلطی سے کھانا پینا، دونوں میں فرق ہے۔ بھول کے کھانا الگ چیز ہے، غلطی سے کھانا الگ چیز ہے۔ بھول کا مطلب ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا میرا روزہ ہے اور اٹھا کے پی لیا پانی، تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا، غلطی کا مطلب یہ کہ اسے پتہ ہے میں روزے کی حالت میں ہوں، لیکن وضو بنا رہا تھا اور پانی غلطی سے حلق کے نیچے اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا اس آدمی کا۔ لہٰذا اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب یہ اس روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر روزہ کسی کا ٹوٹ گیا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ باقی دن کھاتے پیتے رہو، باقی دن بھی آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، باقی دن بھی اپنے روزے داروں کی طرح رہیں۔ اسی طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، بیمار ہے یا ان کو توفیق نہیں ملی، نہیں رکھ رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں۔ اگر عام لوگوں کے سامنے کھائیں گے پیئیں گے، آج کل اللہ معاف کرے ہمارے یہاں رواج بن چکے ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھتے اور پھر کھلے عام کھا پی رہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے عزیزان محترم۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور دوسرا آپ اپنے گناہ پہ فخر کر رہے، علانیہ لوگوں کے سامنے کھا پی رہے، گناہ کا اظہار کر رہے۔ تو یہ گناہ کا اظہار، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک تو اللہ توفیق دے، اگر روزہ نہیں رکھ رہے بغیر کسی وجہ کے تو اپنے عمل پہ توبہ کرے، روزہ رکھے، پھر بھی نہیں رکھ رہے، بدبختی ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں کھائے پیے۔ تو لہٰذا اگر بھول کے کچھ کھا پی لیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ناک میں کوئی دوائی ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ کے راستے سے تو کوئی بھی چیز چلی گئی، اس سے تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر ناک میں بھی کسی نے دوائی ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق۔ روزہ میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہو، سرما بھی لگا سکتے ہو، خوشبو بھی سونگھ سکتے ہو، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ مسواک بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسواک بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے وہ ریشے وغیرہ آپ کے منہ میں رہ جائے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں ویسے انسان کے منہ سے بدبو جاتی ہے تو مسواک کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مکروہ ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے۔ یا آج کل بعض ایسے مسواک آتے ہیں جن سے جھاگ بنتا ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی حالت میں اگر ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ہی فاسد ہے۔ لہذا ٹوتھ پیسٹ سے بچنا ہوگا، مسواک وغیرہ کا آپ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر دوائی تو نہیں لے سکتا، تو انجیکشن وغیرہ اگر وہ لگائے تو اس کی گنجائش ہے، لگا سکتا۔ انجیکشن وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اگر ڈرپ وغیرہ ڈاکٹر لگا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لگا سکتا۔ ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ طاقت کے لیے ڈرپ لگا رہا ہے، وہ تو مکروہ ہے، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ہے کیونکہ وہ تو روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ لیکن درد ہے، کوئی تکلیف ہو گئی کسی کو روزے میں تو انجیکشن وغیرہ لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی، خون دے رہا ہے کسی کو بیمار کو، تو خون بھی دے سکتا ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر خون دینے سے بہت زیادہ کمزوری کا ڈر ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ بندہ خود جو ہے نا کمزوری میں نہ آ جائے اور روزہ توڑنا نہ پڑے اس کو، تو پھر مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں تو دے سکتا ہے، خون دینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ روزے کی حالت میں باپ لینا، آج کل اکثر لوگ، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ مستقل سٹیم لیتے ہیں، باپ لیتے ہیں بیمار، تو روزے کی حالت میں باپ نہیں لینا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ذرات منہ کے اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انہیلر وغیرہ یہ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو چیز منہ کے اندر جا رہی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باپ سے بھی چونکہ وہ ذرات پانی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں بخارات کی شکل میں، یا انہیلر استعمال کر رہے ہیں، تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر گرد و غبار، ایک آدمی جیسے آج کل آپ کراچی میں دیکھ رہے بائک چلا رہے اور گرد و غبار آ کے منہ کے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے۔ اگر نہاتے میں کسی آدمی کے کان میں پانی چلا گیا، جیسے بعض لوگوں کے نہا رہے اور کان میں پانی چلا گیا، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آج کل تو علماء کی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کان میں دوائی ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک میں نے آپ سے کہا دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، روزے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ کان میں دوائی ڈال لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہاتے ہوئے پانی بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی بار بار نہا رہا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہا سکتا ہے، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ کہیں پانی حلق میں نہ اتر جائے۔ اسی طرح وضو وغیرہ میں یا نہاتے ہوئے جیسے عام حالت میں ایک آدمی غراری کر رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں غراری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہیں پانی جو ہے وہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ روزے کی وہ بعض اہم مسائل تھے جو عام طور پہ لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، تو بہرحال اس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ باقی جس ساتھی کا اچھا ایک اور بہت اہم مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جائے تو شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، دیکھیں اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی جان بوجھ کے قے کر رہے انگلی اندر کر کے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی کو خود بخود قے ہو گئی، طبیعت خراب ہے، جتنی بھی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر تھوڑی بہت قے ہو جائے اور واپس چلی جائے، جیسے کبھی ہو جاتا ہے انسان کو تھوڑی سی قے آئی اور بے اختیار واپس چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ باقی جس ساتھی کا جو بھی مسئلہ وہ پھر اپنے لیے پوچھ سکتا ہے، اور اثر کے بعد بھی ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ روزے کے مسائل چل رہے، آپ حضرات اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔